نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری معزز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 105 کو لفظی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ ما یود الذین، ما نہیں، یود چاہتے، الذین وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، نہیں چاہتے کافر لوگ، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین اور نہ مشرکین میں سے، یہ بات چاہتے ہیں ان ینزل کہ اترے علیکم تم پر، من خیر کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یختص خاص کر دیتے ہیں، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ یعنی اب اس میں یہود و نصارہ کی جو مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا برتاؤ تھا وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی بعض یہودی بعض مسلمانوں سے کہنے لگے کہ باخدا ہم دل سے تمہارے خیر خواہ ہیں اور ہزار جان سے پسند کرتے ہیں کہ تم کو دینی احکام ہمارے دینی احکام سے بہتر عنایت ہوں، تو ہم بھی ان کو قبول کریں گے، مگر کیا کیا جائے کہ تمہارا دین ہمارے دین سے اچھا ثابت نہیں ہوا۔ حق تعالیٰ اس دعوی خیر خواہی کی تکذیب فرماتے ہیں کہ ذرا بھی پسند نہیں کرتے کافر لوگ، ہاں ان اہل کتاب میں سے ہوں، ہاں مشرکین میں سے ہوں۔ کس چیز کو نہیں پسند کرتے؟ اس امر کو کہ تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے کسی طرح کی کوئی بہتری بھی نصیب ہو، اور ان کے حسد سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے خود مسلمانوں کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ ان کے حسد سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور عنایت کے ساتھ جس کو منظور ہوتا ہے مخصوص فرما لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ نہیں چاہتے اہل کتاب میں سے، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور نہ مشرکین عرب اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ پر نازل ہو کوئی بھی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے۔ یہاں پر علیکم سے مراد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، اور پوری امت بھی مراد ہے۔ من خیرین کی کوئی بھلائی، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی، اس سے مراد جو ہے نبوت اور قرآن مجید ہے۔ یعنی انہیں ہرگز یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ کی قوم میں کوئی نبی آئے، آپ کی قوم میں سے کسی آدمی کو نبوت ملے، یا آپ کے اوپر قرآن مجید نازل ہو من ربکم آپ کی رب کی طرف سے۔ یعنی انہیں یہ بات ہرگز گوارا نہیں ہے، حسد کرتے ہیں وہ حسد کی بنا پر۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کا کسی سے حسد، اس کے خلاف بری تدبیر، اس کی غیبت کرنا، دوسروں کے دلوں میں اس کے لیے برائی پیدا کرنا یا غلط حیلے کرنا، یہ ہرگز کسی شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اس وقت تک کہ جب تک اللہ نہ چاہے۔ یعنی جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ ساری مخلوق جمع ہو جائے اس بات پر کہ وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ ہرگز نہیں پہنچا سکتی، ہاں اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ اور اگر ساری مخلوق اس بات پر جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو وہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ تو اس میں ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی تسلی ہے کہ ہم اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ کوئی ہم سے نفرت کیوں کرتا ہے، مخالفت کیوں کرتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس پر تبصرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نقصان جو ہے وہ کوئی بھی انسان، اس کا حسد، اس کی بری تدبیریں، چال، کچھ بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اللہ تبارک تعالیٰ۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی فائدہ، کوئی اچھائی پہنچانا چاہیں تو پوری دنیا سے روک نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کرتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ جس کو وہ چاہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ان کے ساتھیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان سب باتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کسی کی عداوت سے، کسی کے حسد سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ہمیں صرف اور صرف اللہ سے لو لگانی چاہیے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ساری امیدیں، اپنے سارے فیصلے. دنیا میں اگرچہ کوئی کسی پر زیادتی کرے، کسی کا حق مارے، تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی بندے پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے. اگرچہ یہاں پر اس کا حق مارا جائے گا، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کا گریبان پکڑ کر اس سے اس کا حق دلوائیں گے، اور اس کی نیکیاں بھی، اگر اس کے پاس اگر اور کچھ بھی نہ ہو تو اس کی نیکیاں اس بندے کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا. تو ہمیں صرف اللہ سے لو لگانی چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے کے ساتھ ایسا گمان کرتے ہیں کہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں گے تو وہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، اور وہ ہمیں ہماری امیدوں سے بڑھ کر دے گا. اسی لیے اپنی تمام تر امیدیں، تمام تر فیصلوں کے تمام تر جتنے بھی فیصلے ہیں وہ ہمیں اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے، اور صرف اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. اس سے مانگ کے دیکھو، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں، جتنا مانگو گے اتنا ہی تمہیں ملے گا. وما علینا الا البلاغ.